السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو مسائل کے کلپ آپ تک پہنچ رہے ہیں یقیناً ان کو سن کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ دین کوئی دنیاوی لوگوں کے بنائے ہوئے دین کی طرح نہیں، اور جس طرح لوگ اپنا ایک طریقہ کار رائج کر لیتے ہیں، ایک رستہ چوز کر لیتے ہیں اس کے مطابق نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے، جسے دین سماوی کہتے ہیں۔ جو اس کو سیکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مقام عطا کرتا ہے، ایک منصب عطا کرتا ہے اور اس کو عزت عطا کرتا ہے، معاشرے میں اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے، چونکہ وہ دیندار ہوتا ہے اور چونکہ حضور کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو حضور اتنی اعلیٰ ہستی ہیں کہ جو ان کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے، منصب دیتا ہے۔ تو جو کلپ آپ تک پہنچ رہے ہیں یقیناً بہت ہی فائدہ مند چیزیں ہیں، تو جو کلپ آپ تک پہنچ رہے ہیں یقیناً بہت ہی علمی باتیں ہیں اور یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند باتیں ہیں۔ تو جو بھی آپ تک پہنچ رہا ہے اس کو بالکل نہ چھوڑیں، پورا واچ کیجئے تاکہ آپ کو جو بھی دینی مسائل بتائے جا رہے ہیں وہ سن کے آپ کو اس سے استفادہ کیجیے۔ تو ایک مکروہ اور علماء نے یہ لکھا کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی کنکریاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں سجدے کی جگہ پر، تو اگر وہ سجدے کی جگہ پر کنکریاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو تنگ کر رہی ہیں، سجدہ کرنے میں آپ کے چبھتی ہیں، آپ کو سجدہ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو پھر ایک دفعہ تو آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن بار بار ہٹانا یہ ہماری شریعت کو ناپسند ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات توجہ ادھر ادھر بڑھ جاتی ہے اور پھر اسی میں لگ جائیں گے۔ بار بار اگر اس چیز کو ہٹاتے رہیں گے تو پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ نماز سے ہٹ جائے گی اور ادھر ادھر منتشر ہو جائے گی، تو لہٰذا اس سے بچیے۔ اسی طرح دوسرا جو مکروہ علماء نے لکھا وہ یہ کہ آپ کو بتایا بھی تھا پہلے بھی کہ انگلیوں کو اس طرح تشبیک دینا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اس طرح داخل کرنا، یہ بھی مکروہ ہوتا ہے اور یہ ناپسند ہے۔ تو جب مسجد میں بیٹھیں نماز کا انتظار کرنے کے لیے تو کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ اس طرح آپ کو بتایا تھا کہ انگلیاں چٹخانا بھی جو ہے یہ مکروہ ہے، بعض اوقات لوگوں کو بڑی سستی کی وجہ سے انگلیاں چٹخا رہے ہوتے ہیں، تو یہ انگلیاں بھی اس طرح نہیں چٹخانی چاہیے۔ جب سجدے میں جائیں تو آپ کی نگاہ ناک پر ہونی چاہیے، اور جب آخر میں ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں یا یہ سمجھ لیں کہ جب سجدے سے اٹھ کر واپسی بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے، تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ توجہ برقرار رہے گی اور خشوع خضوع آپ کا جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے اپنی نگاہوں کی توجہ کی جائے، گردن گھما کر ادھر ادھر نہ دیکھا جائے۔ ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ ادھر ادھر گردن کو گھما کر دیکھ رہے ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مکروہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنا، کافی سارے لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ نماز کی طرف بہت کم ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر اپنی گردنوں کو گھما کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی آیتوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ نماز کی طرف نہیں ہے۔ تو توجہ چونکہ نماز کی طرف ہی چاہیے، اسی لیے جب نماز پڑھیں تو اپنی جو آپ کی نگاہیں ہیں، جب آپ قیام کی حالت میں ہو تو آپ کی سردے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب رکوع میں جائیں تو پیروں پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اقعاء کرنا، یعنی بازو کو بچھا کر نماز پڑھنا۔ بعض اوقات لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جو کلاہیاں ہوتی ہیں ان کلائیوں کو زمین پہ بچھا دیتے ہیں، حالانکہ خالی جب سجدہ کریں گے تو یہ اپنی جو ہتھیلیاں ہیں یہ خالی زمین پہ ہونی چاہیے، یہ کلائیاں جو ہیں یہ زمین پہ نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس سے بچنے کی وجہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کتے وغیرہ ہوتے ہیں عموماً وہ اسی طرح بیٹھتے ہیں، تو چونکہ یہ ان سے مشابہت ہو رہی ہے، انہی کی طرح بیٹھنا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ممتاز بنایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے امتیاز کو برقرار رکھے اور ان کے ساتھ جانوروں کے ساتھ مشابہت سے بچے، لہٰذا اقعاء سے بچنا چاہیے۔ اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے اور اس سے بالکل بچنا چاہیے تاکہ اس جانور سے مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی لاپرواہی کے ساتھ اور بے توجہی کے ساتھ، بس جیسے ہی ان کا لباس ہوتا ہے ایسے ہی لباس میں مسجد میں آ جاتے ہیں، یا اگر گھر میں ہوتے ہیں تب بھی ایسے ہی عجیب سے لباس میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ علماء نے لکھا کہ مکروہ ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا لباس دیا ہے تو چاہیے کہ اچھے لباس میں اپنی نماز کو ادا کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، تو جب کبھی مسجد کی طرف جایا جائے
تو اپنی زینت کو اختیار کیا جائے۔ تو جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے اچھا سا لباس جو ہے وہ صحیح تن کرے اور صاف ستھرا لباس ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو سمجھ لے حق ہے بندہ وہ ادا کرے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاصل کرے۔ تو علماء نے لکھا کہ خالی شلوار کے اندر نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی قمیض موجود ہے، اچھا لباس موجود ہے اور خالی بندہ جو ہے وہ شلوار میں نماز ادا کرتا ہے، تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کبھی شادیوں میں، محفلوں میں جاتے ہیں، کبھی دعوتوں میں جاتے ہیں، تو پھر بندہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا ٹپ ٹاپ ہو کر جاتا ہے، اپنا بڑا خیال رکھتا ہے، بہت زیادہ لباس کی فکر ہوتی ہے، چپلوں کی فکر ہوگی، اپنے فیس کی فکر ہوگی، بالوں کی فکر ہوگی۔ تو جب عام لوگوں کے سامنے بندہ جا رہا ہے اور اتنی احتیاط اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، بندہ خوشبو لگاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، تو جس رب نے پیدا کیا جب اس کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آئے تو پھر ایسے ہی بندہ اٹھ کر چلا جائے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا لباس، خوشبو کے ساتھ اور ایک اچھے اور معزز انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو اور وہاں پر جا کر نماز ادا کرے۔ تو اسی طرح نماز پڑھنا کہ لباس گندا ہو، میلا کچیلا ہو، یا خالی اسی طرح قمیض وغیرہ ہوتے ہوئے، اچھا لباس ہوتے ہوئے بندہ خالی جو ہے وہ سستی کی وجہ سے صرف شلوار کے اندر نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا اور اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اشارے کے ساتھ سلام کرنا، کسی نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اشارے کے ساتھ اس کو سلام کا جواب دے دیا، یا اشارے کے ساتھ آپ نے سلام کیا، تو بہرحال اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے اور یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ کی ساری توجہ وہاں ہونی چاہیے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور اشارے سے بھی سلام کرنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی عذر ہے، کوئی پرابلم ہے کہ وہ صحیح سے بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے تو اجازت مل سکتی ہے کہ وہ چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، یعنی سرین پر بیٹھ جائے، جو ہمارا پچھلا حصہ ہوتا ہے، جن کو ہم پہلو کہتے ہیں، ان پر بیٹھ جائے، خالی اپنی ٹانگوں کو کھڑا کر لے۔ تو اگر کوئی بندے کے ساتھ واقعی میں عذر ہے اور وہ چوکڑی مار کر بیٹھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو وہ سنت کو چھوڑ کر جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانوں ہو کر، ویسے چھوڑ کر وہ چوکڑی مار کر بیٹھتا ہے، تو بہرحال اس کے لیے یہ اسی طرح بالوں کو گوندنا، یعنی آپ دیکھتے ہیں بالوں کی بعض اوقات لوگوں کے بال بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہوتی ہے، اس طرح کے بال رکھنا یہ بالکل منع ہے، کیونکہ اس طرح عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب نماز کا موقع آتا ہے تو اپنے بالوں کو یا تو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر وہ اپنے بالوں کو سمجھ لیں ایک پونی ٹائپ کی مار لیتے ہیں، ایک چٹیا باندھ لیتے ہیں، تو یہ بالوں کو گوندنا کہلاتا ہے۔ تو اس طرح بھی بالوں کو چٹیا باندھنا، ایک گوندنا، یہ منع ہے نماز کے اندر، تو لہٰذا سے بالکل بچنا چاہیے۔ جو سنت طریقہ ہے بال رکھنے کا کہ آپ کے بال جو ہے یہ نصف کان تک ہوں یا کانوں کے لو تک ہوں، یا اتنے بڑے کہ آپ کے شانوں سے لٹک رہے ہوں، تو یہ تو چلیں اچھی بات ہے، یہ سنت ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے بال کہ وہ شانوں سے بھی نیچے جا رہے ہیں، تو اس کو علماء نے منع لکھا ہے اور یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے حدیث میں، لہٰذا سے بچنا چاہیے اور بال جو ہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ احتجار کرنا، احتجار کہتے ہیں کہ آپ نے ایک رومال لیا اور رومال کو ایسے ہی بغیر ٹوپی کے سر پہ لپیٹ لیا، تو اگر بغیر ٹوپی کے کسی رومال کو یا امامے کو سر پہ لپیٹ لیا تو یہ احتجار کہلاتا ہے اور اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر خالی ایسی امامہ یوں لپیٹ لیا اور ٹوپی بھی نہیں اور اوپر کا حصہ جو ہے کھلا ہوا ہے تو اس کو احتجار کہتے ہیں اور اس سے بچنا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو زمانہ جاہلیت کے مشرکین تھے تو وہ اس طرح کے کام کرتے تھے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم امامے کے نیچے ٹوپی پہنتے ہیں، تو اسی لیے کبھی بھی امامہ بننے کی ساتھ آپ کو حاصل ہو یا نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو کبھی بھی ایسے رومال کو بغیر ٹوپی کی نہ لپیٹا جائے، کیونکہ اس کو احتجار کہتے ہیں اور یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔